قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق زیبا ہیں، جس نے ہم سب کو اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں در سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتباع نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبے میں فکر آخرت اور سلف صالحین اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ موضوع کی وضاحت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، یہ کیسے اپنی اپنی قوموں کو آخرت کی طرف بلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں آخرت کا ڈر کیسے پیدا کیا، حضرات صحابہ کرام آخرت سے کیسے ڈرتے تھے، اور اس امت کے اسلاف کیسے ڈرتے تھے۔ آج کل تو ہمارا حال یہ ہے، جس مسجد میں جنازہ ہوتا ہے تو لوگ موت کے ڈر سے اپنے مسجد کو بدل کر دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ حشر کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ دوسری 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو زیادہ مہربان رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، یہی میرے خطبے کا موضوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن کا وہ اکیلے مالک ہے۔ معزز حاضرین، یہ سورہ فاتحہ قرآن کا مقدمہ ہے۔ یہ 114 صورتیں قرآن میں ہیں۔ اگر آپ پورے صورتوں کا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے بتا دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کم از کم ہم فرض نمازوں میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ فجر کی پہلی رکعت سے لے کر عشاء کی آخری نماز تک ہم میں سے ہر ایک آدمی فرض نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جہری ہو یا سری، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک۔ میں تو سمجھتا ہوں پورے خطبے کا خلاصہ اتنا ہی ہے، بندہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے مالک یوم الدین پر اگر غور کر لے، آخرت کے لیے تیاری کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر ہم اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، مگر ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں: لا یملک احد فی ذلک اليوم، قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، ہر ایک آدمی اپنے اپنے نفسی کے عالم میں رہے گا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ سے کہیں گے رب سلم سلم۔ یہی بدلے کا دن ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا حساب لے گا، اگر اچھا ہے تو اچھا، اگر برا ہے تو بدلہ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اگر قیامت کے دن میرا اور آپ کا نام عمل ہمارے سامنے ہو، اگر ہماری رپورٹ، ہمارا نام عمل صحیح تو اللہ کے شکر ادا کیجئے۔ اگر ہمارے نام عمل میں ایسا عمل ہے جو ہماری آخرت کو برباد کر رہا ہے یا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہا ہے، ایسی صورت میں انسان اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیتے ہیں، اس نام اعمال کو دیکھنے کے لیے دنیا میں کتنی ایسی رپورٹیں ہوتی ہیں ہماری
بیماری کی، کینسر کی رپورٹ، اس طریقے سے وہ ایڈس کی رپورٹ، ایسی رپورٹ آتی ہے ہمارے وہ پیروں کی زمین سے جو ہے کیا ہو جاتی ہے، زمین کھسک جاتی ہے۔ ذرا تصور کرو وہ نامہ اعمال جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرمائے گا تو کیا حال ہوگا۔ معزز حاضرین، قیامت کے دن ہر طرح کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ کہا الملک یومئذ الحق للرحمن۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں دو چیزوں کا جو ہے ذکر ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ بتاتا ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے، دوسرا سورہ فاتحہ میں یہ بھی پیغام دیتا ہے قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے عمل کا بدلہ چکنا ہے۔ دنیا میں کبھی دیکھتے آپ اگر کوئی چیز کرے تو فوراً رزلٹ پوچھتے، ذرا آخرت کے وہ دن اس ملنے والے رزلٹ کے بارے میں بھی ہمیں مکمل طور پر سوچنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہا قرآن کی پر امید آیتوں میں یہ آیت ہے جو بھی بندہ ذرہ کسے بولتے، اگر اس کو رکھ کر دوربین سے دیکھے تو نظر آتا، اتنا ذرہ برابر نیکی کرے اس کا بدلہ بھی پانا ہے، اگر ذرہ برابر برائی کرے اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولنا کی اور وہاں پیش آنے والے امور کو جو ہے کیسے سورہ انفطار میں یوں بیان فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ اے اللہ کے نبی، تم نے قیامت کے دن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم کیا جانتے ہو کہ قیامت کے دن کیا ہے، بدلے کا دن کیا ہے؟ اللہ نے سوال کیا، یہ ایسا سوال ہے جو انسان کے ذہن کے دریچوں کو کھول دیتا ہے۔ خود جواب دیتے ہوئے کہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اگر تم بدلے کے دن کو دیکھنا چاہتے ہو، قیامت کے دن کو دیکھنا چاہتے ہو، تم جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ خود جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی کسی آدمی کا مالک، کوئی آدمی کسی آدمی کا جو ہے مالک کا چیز کا مالک نہیں ہوگا، اور سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے جو ہے انسانوں کو بدلا دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی کیا کرتا ہے، اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے۔ لوگو اگر تم نیک عمل کرو تو قیامت کے دن تم کیا کرو گے، میرے رحمت کو پالو گے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرانے کا اسلوب اپناتا ہے، اسی لیے کہتا ہے مالک یوم الدین۔ معزز حاضرین، دنیا میں 1,00,000 سے زائد انبیاء تشریف لائے، ہر نبی نے جہاں اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، ان نبیوں نے اپنی اپنی اقوام کو آخرت کی طرف بھی بلایا۔ سورہ عنکبوت کی اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الاخر۔ اے میری قوم کے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے رب سے ملنے کی مکمل طور پر امید رکھو۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تو یہ کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ کہا قیامت کا جو حساب ہے وہ حساب آ گیا ہے، مگر لوگ یہ ہیں کہ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ معزز حاضرین، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک میں سمجھتا ہوں قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں قیامت کا تذکرہ نہ ہو۔ آپ سورہ فاتحہ سے دیکھتے جائیے، سورہ ناس تک دیکھتے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے کبھی قیامت کے نام ذکر کرتا ہے، کبھی قیامت میں ہونے والے لوگوں کی 2 قسموں کو بیان کرتا ہے، کبھی جنت کا تذکرہ، کبھی جہنم کا تذکرہ، کبھی پھل صراط کا ذکر فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کو کیسے سمجھاتا ہے، جہاں ایک زمین مردہ ہوتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ سوکھی زمین کیا ہوتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اے لوگوں دیکھو، ہم سوکھی زمین کو جو ہے زندہ کرنے پر قادر ہیں، تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اسی طرح قیامت کے دن ہمیں جو ہے وہ قبروں سے اٹھانا بہت آسان ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ روم میں کہا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ معزز حاضرین، آخرت کو یاد کرنا بہت آسان ہے، مگر یہ دنیا کی محبت کا دبیس پردہ ہمارے آنکھوں پر ایسے پڑا ہے، کبھی کبھی ہمیں تو آخرت یاد ہی نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں کھانے
کھانے پینے کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ان اللہ سریع الحساب۔ کھانے پینے کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ اصل میں اشارہ ہے لوگوں یاد رکھو دنیا میں دسترخوان پر بھی پہ بیٹھو تو قیامت کو فراموش نہ کرو۔ دنیا میں دسترخوان پر بیٹھو اللہ سے دعا کرو اے اللہ تو نے یہ جو نعمتیں دی ہیں یہ فانی ہیں، مگر آنکھ بند ہونے کے بعد جنت میں جو کھڑکی کھلے گی اور آخرت کی جو ابدی نعمت جنت کی جو ابدی نعمتیں ہیں مکمل تو سوال کرو۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے جب بھی دنیا میں کوئی پھل ہاتھ میں لے لیتے وہ پھل کو دیکھ کر بولتے اے پھل میں تجھے دنیا میں کھا رہا ہوں، اللہ سے امید ہے یہی پھل اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی دے گا ماشاءاللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اذکار میں اپنی جو ہے امت میں آخرت کی فکر کو کیسے پیدا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی المنجیات المانیات من عذاب القبر، یہ سورہ ملک پڑھ کر 30 آیتیں ہیں، سونے سے اللہ تعالی عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اس حدیث کو سمجھنے میں لوگوں کے درمیان میں بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں فرائض کی پابندی نہ کروں، نمازیں نہ پڑھوں، واجبات ادا نہ کروں، کبیرہ گناہ کرتے رہوں، سوتے وقت یہ سورہ پڑھ کر سو گیا تو میں عذاب قبر سے بچ جاؤں گا۔ بات ایسی نہیں ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ سورہ ملک یقیناً بندے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ فرض نمازوں کا پابند ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو۔ یہ سورہ ملک کو دیکھیے جب بندہ پڑھتا ہے تو اس سورہ میں بھی قیامت کا ذکر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے دیکھو اللہ کی نبی سونے جا رہے ہیں آخرت کو یاد کر کے سو رہے ہیں سورہ ملک پڑھ کر کے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ پڑھتے تھے۔ سورہ سجدہ جمعہ کے دن فجر کی برکت میں ہی پڑھتے۔ اس صورت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ لوگو یہ ملک الموت ہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آتا ہے، جس کے اوپر مقرر کیا گیا ہے اس کی جو ہے جان کو مکمل طور پر جو ہے قبض کر لیتا ہے۔ معزز حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی آخرت کو یاد کرتے تھے۔ کیسے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے بسمک اللہم اموت واحیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں، میں تیرا نام لے کر زندہ ہوتا ہوں۔ بندہ کہتا ہے اے رب میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تو نے مجھے بھیجا، بس میں تیرا نام رکھ کر اپنا سر دستر اپنا نام بستر پر رکھ رہا ہوں، اور اسی طریقے سے میں تیرے نام سے مرتا بھی ہوں جیتا بھی ہوں۔ بندہ گویا یہ کہتا ہے اے اللہ میں مر رہا ہوں، اب گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جب وہ سو رہا ہے تو اس کا سونا مکمل طور پر اسے قیامت کی یاد دلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفرها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ بندہ کہتا ہے اے رب میں نے اپنا یہ جو بازو ہے اب تیرے نام سے رکھا ہے اور تیرے نام سے اٹھاؤں گا، اے اللہ اگر میرے زندگی میں خیر ہے تو کیا کر میری روح کو واپس لوٹا، اے اللہ اگر میرے زندگی میں خیر نہ ہو تو میری روح کو تو اپنے پاس واپس رکھ لے، اے اللہ میں سونے جا رہا ہوں رات کی تاریکی میں، تو میرے ویسے حفاظت کر ویسے جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت قیامت الفجر میں یاد کرتے تھے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ دنیا اور آخرت میں اگر کسی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تیرے طرف لوٹنا ہے۔ معزز حاضرین ان سارے احادیث کو رکھ کر شارحین حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں یہ چاہتے ہیں بندہ جب سوئے تو میری امت کے
افراد کی موت حالت اطاعت میں ہو، جب وہ مر رہا ہے تو صحیح حالت میں مرے، اور جس حالت میں مرے گا اس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما من رجل ینام لا یذکر اللہ الا بال شیطان فی اذنہ۔ ہم اب تک یہ سمجھتے تھے نماز فجر چھوڑ کر سونے والے کے کان میں جو ہے شیطان پیشاب کرتا ہے، مگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو بندہ دعا پڑھے بغیر سو جاتا ہے اس کے کان میں بھی شیطان پیشاب کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے دیکھو اللہ کے نبی سو رہے ہیں، اپنے گال کو وہ بستر پر رکھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے عذاب کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ذکر ارادہ کرتے تو دیکھو اپنے اس سیدھے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے نبی اپنے گال کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھ کر بولتے اے اللہ میں سونے جا رہا ہوں، ہمیشہ آنکھ بند ہو رہی ہے آخرت کو یاد کر رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ اگرچہ کئی اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، مگر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو جو ہے فتح الباری میں صحیح قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت قیامت کو یاد کرتے، اٹھتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کی زبان پر وہی آخرت کے الفاظ، جیسا کہ دعا میں دیکھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، بندہ جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے تو بولتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مارنے کے بعد زندہ کیا۔ اس کے بعد کیا بولتا ہے دیکھو والیہ النشور، اے اللہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، میں اس کی مکمل طور پر تجدید کر رہا ہوں۔ گویا زندگی ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے قیامت کو یاد کر رہا ہے۔ یہ دعا بھی علامہ البانی نے ذکر کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں اٹھتے تو یہ دعا بھی پڑھتے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم میں عافیت دی، میرے روح کو واپس لوٹایا اور مجھے اپنے حکم سے ذکر کرنے کی مکمل طور پر اجازت دی۔ معزز حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں رات میں۔ دیکھو ان کی عمر شاید تقریباً 10 11 12 13 سال کی ہے، اللہ کے نبی صبح اٹھ کر کیا کرتے وہ دیکھنے کی فکر ان کو، تو بولتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی اٹھ کر آپ نے مسواک کیا، آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھی۔ یہ 10 آیتوں میں بھی اللہ کے نبی صبح اٹھتے ہی اللہ سے کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے اللہ میں صبح سویرے اٹھا ہوں، قیامت کی رسوائی سے تو بچا لے، بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ والعظم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت کے جلد رسوائی ہے رسوائی سے مجھے بچا لے۔ اور قرآن کریم میں سب سے آخری میں جو آیت اتری اس کا تعلق بھی قیامت سے ہے۔ اللہ نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ نے کہا لوگو ایسے دن سے ڈرو جس دن تم سب اپنے رب کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں بھی کیا کرتے تھے آخرت کے بیداری لاتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی سارے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اللہ نے حکم دیا۔ نبی کیا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے صفا پہاڑی پر، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر قریش کے قبیلے والوں کو بلایا، آپ نے صفیہ کو بلایا جو آپ کی پھوپھی تھی، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی بلایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اے فاطمہ یاد رکھو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، جو کچھ پوچھنا ہو دنیا میں پوچھ لو، میں بھی قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، کوئی بھی آدمی دنیا میں سفارش کر کے رشوت دے کے سود دے کے کام نکال سکتا ہے، مگر اللہ کی دربار میں حشر کی عدالت میں نہ کوئی رشوت چلتی ہے نہ کوئی سود چلتا ہے، وہاں کوئی نسبت کام آتی ہے۔ دیکھو اگر نسبت کام آنا ہو
ہوتا حضرت نوح اور لوط کی بیوی جہنم میں نہیں جاتی۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری کے لیے کبھی قبرستان بھی جایا کرتے تھے، کبھی فرماتے اذکروا اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، آپ فرماتے لوگو یہ لذتوں کا خاتمہ کرنے والی موت کو یاد کرو۔ آپ دیکھو اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، جب آپ جا کر مردے کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل ذرا پریشان ہوتا ہے، کیسی کیسی موت آتی ہے ذرا دیکھو انسان کے پاس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، شادی ہوئی، بیوی شوہر کے پاس گئی، ابھی جمعہ بھی نہیں ہوا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایسی کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں نوشو بن کے بیٹھا ہے اسٹیج پر، وہیں انتقال ہو گیا۔ یہ موت کبھی بھی نہیں دیکھتی، موت کے آہنی پنجے تو ایسے ہیں، نہ تو یہ دلہن کو دیکھتی ہے، نہ دولہے کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ گورے کو دیکھتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگو اگر تم لذتوں کا خاتمہ کرنے والی اگر دنیا میں کوئی چیز ہے تو موت ہے۔ مجھے معلوم ہے آج سے کئی سال پہلے ایک مرتبہ ٹینی روڈ کے قبرستان میں ہم گئے، تدفین کے بعد واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگا۔ ہوا کیا، جو لوگ قبرستان میں گئے مردے کو دفن کر کے واپس آئے تو وہاں کونے میں سیڑھی کی دکان ہے، نعوذ باللہ گانے کی سیڑھی لے رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے ایک بھائی کو دفن کیا، کبھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں اس کو دفن کیا گیا میں بھی میت ہو سکتا ہوں۔ لوگوں کے اندر ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے، انسان تو ایسے ہیں آ کر وہ گانے کی سیڑھی لے کر واپس جا رہا ہے۔ ایک تو میں جملہ ایسے دیکھا، ورنہ تو کتنے لوگ ایسے ہیں آج کبھی موت کا مذاق اڑاتے، ملک الموت کا مذاق اڑاتے، یوٹیوب پہ جا کر جو شارٹس پہ جا کر دیکھ لیجئے، جہاں کبھی خبر کا مذاق اور کبھی جو ہے خبر میں ہونے والے عذاب کا مذاق۔ میں سمجھتا ہوں یہ صرف چیزیں مومن کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگو موت کو یاد کرو، یہ موت کیا کرتی ہے، تمہاری لذتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں لو فارق ذکر الموت قلبی لخشیت ان یسود علی قلبی، اگر موت دنیا میں نہ ہو تو میرے دل میں فساد پیدا ہوگا۔ آج دیکھو ہمارے بڑے والدین، بوڑھے، بچے، عورتیں، ہمارے دلوں میں قیامت کا، آخرت کا ڈر نہیں، اسی لیے ہمارے زندگی میں فساد ہے۔ اگر ہم نے ہر دن مالک یوم الدین پڑھ کر آخرت کی فکر کو اپنے اندر تازہ کر لیا، میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے کی زندگی ویسے گزرے گی جیسے اللہ مطالبہ کرتا ہے، ویسے گزرے گی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گزارتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں من اکثر ذکر الموت اکرم بثلاثۃ اشیاء، جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو 3 فائدے دنیا میں ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ توبے میں جلدی کرے گا۔ اب سمجھو موت ابھی آئیں گی۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہتے تھے دیکھو ہمارے اسلاف آخرت کے لیے کیسی تیاری کرتے تھے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے آپ کی فلائٹ رات کی 9 بجے کی ہے، دن بھر تیاری کرتے ہیں آپ، مگر اس آخرت کی اس جنت کو پانے کے لیے ہمارا تڑپ نہیں ہے۔ مالک ابن دینار کہتے تھے اللہ تعالیٰ کل بھی اگر مجھے حساب دو بولے تو میں تیار ہوں۔ ایسے ہم سب کو ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ تو موت کو یاد کرنے سے توبے کی توفیق ملتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دل بس کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ آج کل ہمیں دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا کی غلط محبت ختم ہو جاتی۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ آخرت کو یاد کرنے سے ہمارے جو ہے عبادتوں میں ایک طرح کی چستی پیدا ہوگی۔ جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے آپ کا نفس کہے گا آپ اپنے رب کے سامنے جو جھک رہے ہیں اس کا ثواب انشاءاللہ آپ اپنے نامہ عمل میں پائیں گے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ومن نسی الموت عوقب بثلاثۃ اشیاء، جو آدمی آخرت کو بھولتا ہے 3 برائیاں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کریں گے بس اسی میں رہتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر سے جو ہے راضی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانے سے بندہ عبادتوں میں سستی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا سب اہم بتایا۔ اگر یہ بات یاد رکھو، آپ نماز فجر پڑھے بغیر سو گئے، اگر اسی حالت میں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ یہ بات ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو بھی بندہ دنیا میں موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خوشی کم ہو جاتی ہے۔ آج کل دیکھو بڑے شاپنگ مالوں میں ادھر ادھر جا کے
ہم جو ہے اپنا پیسہ لگاتے ہیں، فیملی ساتھ جاتے کھاتے پیتے، مگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خوشی آج تک ہمیں حاصل نہیں ہوئی، تو بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو خوشی کم ہو جاتی، حسد بھی کم ہو جاتا ہے۔ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا میں نے دنیا کی لذت کو ختم کرنے کے لیے 2 چیزیں یاد کی، ایک تو موت کو یاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، دیکھو غور سے، جو بندہ نمازوں میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کر لے گا، اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا بہت آسان ہے۔ جو بندہ دنیا میں نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی آخرت کی یاد دہانی کے لیے کبھی قبروں کی زیارت کا حکم بھی دیتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ آپ نے فرمایا، لوگو میں نے تم کو قبر کی زیارت سے منع کر دیا تھا۔ آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شروع اسلام نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام بتوں کو چھوڑ کر، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ابھی نئے اسلام میں آئے تھے۔ اگر شروع اسلام میں ان کو قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی جاتی، ان کو اسلام اور کفر میں فرق نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے چند سال تک منع فرمایا۔ بعد میں جب صحابہ کرام کے دلوں میں توحید پختہ ہو گئی، آپ نے فرمایا قبرستانوں کو جاؤ۔ قبرستان کو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی یاد آتی ہے۔ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قبرستان کو جانے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، خصوصاً جب انسان کے والدین مر جاتے ہیں تو اسے اپنے والدین کی قبروں کے پاس جا کر دعا کرنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ انتقال ہو جاتے ہیں، 40 دن یاد رکھے، 1 مہینہ یاد رکھے، 2 مہینہ یاد رکھے، ہم بھی کتنے فراموش ہیں۔ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی قبر کی زیارت تو درکنار، ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے تو نیک اولاد دعا کرتی ہے اور اس کے نام عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد کے دعا اور استغفار کی وجہ سے ماں باپ کا درجہ جنت میں بڑھاتا جاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کا درجہ جنت میں۔ پوچھیں گے ماں باپ یہ کیوں؟ کہا جائے گا باستغفارک ولدک لک۔ معزز حاضرین، قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں جاتے تو کیا دعا پڑھتے؟ دیکھو ہماری شریعت میں مردوں کو سلام کرنا بھی ہے، آج ہم زندوں کو سلام نہیں کرتے، ہمارے شریعت میں مردوں کو بھی سلام کرنے کی تاکید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، اس دعا میں دیکھو، اے لوگو تم یہاں پہنچ گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی مردوں سے کہہ رہے تم ہمارے سے پہلے پہنچ چکے ہو، انشاءاللہ ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور قبروں کی زیارت کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا، میت کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ قبرستان کو جاتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا، یہ بڑے درد سے بول رہا ہوں میں، کتنے جنازوں میں شریک ہوئے، میت کی تدفین ہو رہی ہے، ایک طرف کھڑے ہو کر لوگ میت کی نعوذ باللہ غیبت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا ماحول ہے؟ یہ قبرستان میں جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس دید عبرت نہیں؟ کہ آپ یہ نہیں سوچتے آج اسے لے جایا جا رہا ہے، کل مجھے بھی لے جایا جائے گا؟ جب آپ قبرستان میں جاتے تو آپ کے دل میں ایک طرح کا ڈر ہونا چاہیے، مجھے یہاں آ کر قبر میں سونا ہے، منکر نکیر کا جواب دینا ہے۔ لوگ تو فون لے جا کے استعمال کرتے ہیں، فون بولتے کہاں ہوں میں؟ قبرستان میں ہوں۔ اللہ اکبر، قبرستان میں جا کر میں سمجھتا ہوں بغیر ضرورت کے فون بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج قبروں کی زیارت بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ لوگ کیا کرتے؟ جمعہ کو جاتے، عید کو جاتے، نہیں جانا قبرستان کو، مگر دعا ویسے کرنا قبلے کی طرف پھر کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، کیسے کیسے نشانیاں اور علامتیں مل رہی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بعد سو رہے تھے، اچانک رات میں اٹھ کے بقیع والوں کے پاس چلے گئے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ جہاں سوتے تھے وہاں سے ہاتھ پھیلایا، نبی کو کیا ہے مفقود پایا، وہاں نہیں تھے۔ عائشہ کے دل میں ڈر پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بستر سے اٹھیں، بقیع کو جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی بولتے ہیں میں ابھی بقیع والوں کے پاس گیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کے مرنے سے پہلے یہ سب نشانیاں، لوگوں میں بھی اس دنیا سے جانا والا ہوں۔ 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جزا کئی 70 صحابہ شہید ہوئے۔ 8 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت کے دعا کے پاس جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرات صحابہ کرام جنتی، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی حضرات صحابہ کرام قبرستان جاتے تو کیا کیفیت ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے وہ جنتی صحابی ہیں، قبر کے پاس جاتے تو اتنا روتے داڑھی تر ہو جاتی، پوچھا جاتا کیوں؟ کہتے یہ قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات پا جائے اس کے لیے آگے کی منزلیں بہت مکمل جو ہے نجات پا جائیں گی۔ حسن ابن صالح رحمہ اللہ قبرستان کی طرف دیکھتے تو چیخ کر رو پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھو، یہ وہ نبی ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، یہ بھی قبر کے پاس بیٹھتے تو زار و قطار روتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے لونڈی تھی جن کا نام تھا ماریہ قبطیہ، ان سے کون پیدا ہوئے؟ ابراہیم رضی اللہ عنہ، 6 یا 7 مہینے کی عمر میں وہ وفات پا گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تدفین ہو رہی ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہم کو رونے سے منع کرتے ہیں، آپ کو رونا کیوں آتا ہے؟ کہتے ہیں اے سعد بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دلوں میں جذب رحم رکھتا ہے انہی کو رونا آتا ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی مر جاتا ہے تو رو سکتے، مگر روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے تقدیر کے خلاف بات کرنے سے مقامات اور منع کیا گیا۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کر کہتے یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے لوگو قبر کی تیاری کرو۔ اور دیکھو ہماری مجلسیں کتنے ہوتی ہیں 24 گھنٹے میں، مگر 24 گھنٹے میں ایک مجلس میں بھی آخرت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام تو آخرت کو یاد کرنے کے لیے مستقل بیٹھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، کیا کہا ما تذاکرون، کیا کر رہے ہو بیٹھ کر؟ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آخرت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھیں، اللہ جن سے راضی ہو گیا، جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، وہ آخرت کی مستقل تیاری کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، آپ نے فرمایا یاد رکھو قیامت تک اس وقت تک قائم نہیں ہوئی جب تک کہ اس سے پہلے 10 علامتوں کو دیکھ لو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت میں افضل تھے، ٹھیک تھے، حلال کھاتے تھے، ایمان بھی ماشاءاللہ جو ہے احد پہاڑ کی طرح تھا، مگر ہمیشہ آخرت سے بڑا ڈرا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ درخت پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ پرندے کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں طوبی لک یا طیر تطیر فتاق علی شجر ثم تاکل من التمر، کہتے ہیں ثم تطیر لیس لک علیہ حساب ولا عذاب۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک آزاد اڑتے پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں اے پرندے تو بڑا خوش نصیب ہے، اس لیے کہ جہاں تو بیٹھتا ہے، جہاں چاہتا ہے جو کچھ کھا لیتا ہے، تو خوش نصیب اس لیے ہے تجھے حساب بھی نہیں عذاب بھی نہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش اللہ تبارک و تعالی مجھے درخت بنا دیتا، لوگ مجھے کھا جاتے تو میں انسان نہ بننا تو کتنا اچھا ہوتا۔ عمر رضی اللہ عنہ تو اللہ اکبر ایسے آخرت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سورہ طور کی آیتیں پڑھتے ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں پڑھ کر اتنا روئے، بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ عیادت کو آئے۔ وہ معلوم نہیں سورہ طور میں اللہ کیا رکھا ہے، اس سورہ طور نے ماشاءاللہ کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ بلکہ روایتوں میں آتے ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے، شاید انتقال سے تھوڑے پہلے کا وقت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا، کہا خطان اسودان من البکا، میں نے حضرت عمر
عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کے پاس دو کاری لکیریں پڑ گئی ہیں۔ روتے روتے ابن عباس نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلامی فتوحات کے دائرے کو وسیع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ بولتے، اگر میں مر جاؤں تو میرا حساب کیا ہوگا؟ کیا اس گال کو جہنم میں داغا جائے گا؟ اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کبھی کبھی تو نمازوں میں جو ہے ہچکیاں لے کر روتے اور دنیا سے بولتے، اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے تجھ کو طلاق دے دیا ہے۔ اور بولتے علی رضی اللہ عنہ، میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ لمبی امید، نوجوان سمجھتا موت نہیں آتی، بچہ سمجھتا موت نہیں آتی، عورتیں سمجھتی مجھے بڈھے نانی ہو کو مرنا نہیں، یہ موت انسان کو کسی بھی مرحلے میں آ سکتی ہے۔ لمبی امید سے ڈرتا ہوں اور خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کبھی مدینے میں اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل جاتے، بولتے لوگوں قیامت کے دن میرے سے کیا سوال ہوگا ہم نہیں معلوم، اگر تم سے یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، موت کے مراحل کیا ہوں گے، عذاب کے بارے میں کیا ہوگا۔ یا صحیح بات ہے، ایک آدمی مر جاتا ہے قبرستان کو جا کر آئے تو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ابو الدرداء وہی کہتے ہیں، لوگوں اگر موت کے مراحل، عذاب کے مراحل تمہیں معلوم ہو جائے، تم کھانا کھانا چھوڑ دو گے، نرم بستروں پر سونا چھوڑ دو گے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مدینے کے جو ہے مدینے کے ان تاریک گلیوں میں کھڑے ہو کر بولتے، لوگوں اپنے بیویوں سے کب تک مزہ لوگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں بھی وہ آخرت کی تصور پیدا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ ہمارے اوپر احسان کر، اے اللہ ہمیں نار جہنم سے بچا لے۔ اس آیت پر آتی تو اللہ سے کہتی، اے اللہ تو میرے اوپر احسان کر، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا بغیر ضرورت کے باہر نکلی اپنی زندگی میں۔ وہ کب کا موقع ہے؟ جنگ کا موقع ہے، جنگ جمل میں حضرت علی سے ان کی جو ہے لڑائی ہو گئی۔ وہ اللہ کیا بولا نبی کی بیویوں سے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ حضرت عائشہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلی۔ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ ان اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب بھی اس آیت پر آتی زار و قطار روتی، پوچھتے اے ام عبداللہ اس قدر رونے کیا ضرورت ہے؟ تو بولتی اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا تھا گھر میں رہو، میں ایک مرتبہ گھر سے نکلے اس احساس نے مجھے جو ہے وہ احساس رلا رہا ہے۔ آج ہماری خواتین کتنی مرتبہ بغیر سبب کے گھروں سے باہر نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہیں، پھر بھی یہ آیت انہیں نہیں رلاتی۔ اور دیکھو اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے آخرت کے بارے میں گفتگو بھی کرتے تھے۔ ایک دن حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ دیکھو ایک کافر بھی پل صراط پر سے گزرے گا، ایک مومن بھی گزرے گا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا مومن بجلی کی طرح گزر جائے گا، مگر ایک کافر، ایک منافق جو ہوگا وہ اپنے گناہوں کے حساب سے لٹکتے لٹکتے مشکل سے مکمل طور پر گھسیٹتے ہوئے جائے گا۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان میں جہنم کا تذکرہ کرتے تو حضرات صحابہ کرام کیا کرتے؟ دھاڑے مار کے روتے۔ یہ ابو ہریرہ کو دیکھو 7 ہجری میں ایمان لائے، 7 ہجری میں 11 ہجری تک تقریباً 7 8 9 10 11 5 سال تک نبی کی خدمت میں رہے۔ کوئی کہیں چلے جاتا مگر ابو ہریرہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاتے۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر پڑے ہیں، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے ایک دن کچھ لوگ جمع ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگ جمع ہو جاتے ویسے لوگ جمع ہیں، تو لوگوں نے آ کر دیکھا یہ کون؟ تو ان سب کے درمیان میں ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر پڑے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے پر آتے ہیں، لوگوں قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائیں گی۔ وہ حدیث کو مکمل نہیں کر پاتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ اٹھ کر بولتے، لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ نے ابو ہریرہ کی ران پر ہاتھ مار کر کہا قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی۔ وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں بدبخت؟ آپ نے فرمایا اس میں عالم بھی ہوگا ریاکاری کرنے والا، خرچ کرنے والا ریا کرنے والا، ایسا شہید بھی ہوگا جو ریاکاری کرنے والا۔ اس حدیث میں شاہد کیا ہے؟ ابو ہریرہ 5,500 حدیثوں کے حافظ، نبی کی زبان جنت کی جو ہے وہ ضمانت اور جو ہے سرٹیفکیٹ پا کر بھی اس طریقے سے اپنے بارے میں
میں ڈر رہے ہیں، مکمل طور پر ہم کو سوچنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے ابو رضی اللہ عنہ کے موت کا وقت قریب آیا تو کیا کہتے ہیں، دیکھو لوگو دنیا تو میری گزر گئی، کوئی حرج نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے دیکھو، وَلَكِنِّي أَبْكِي لِبُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ زَادِي، لوگو میں ایک لمبے راستے پر جا رہا ہوں، راستہ تو لمبا ہے مگر توشہ میرے پاس بہت چھوٹا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ابو ہریرہ 5,500 حدیثیں رکھ کر نبی کی صحبت کو پا کر اتنا ڈر رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ اسی طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو جنت جہنم سے بڑا ڈرتے تھے۔ یزید ابن حوشب رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حسن کو دیکھا، عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا، یہ دونوں بہت روتے ہیں، میں نے تو ان دونوں کو اتنا روتے ہوئے دیکھا، میں اپنے دل میں کبھی کہنے لگا شاید جہنم ان دونوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ ہمیشہ اپنے دوست و احباب میں جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے تھے۔ دیکھو عمر ابن قیس رحمہ اللہ، یہ بھی بازار ہے، بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر روتے، بولتے لوگو یہ بازار میں غفلت کی زندگی کب تک، تم آخرت کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ خطبے کا پیغام کیا ہے؟ انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ آج کے خطبے کا سب سے بڑا پیغام، مومن کی کوئی بھی صبح، مومن کی کوئی بھی شام آخرت کے تذکرے کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے۔ ہم جہاں کہیں بھی رہیں موت کو یاد کرتے رہیں، حتیٰ کہ خطبہ نکاح خوشی کے وقت جو پڑھا جاتا اس میں اللہ کے نبی پڑھتے تھے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ دوسرا یہ ہے قرآن کھولو، ہر صفحے میں جہاں جہاں آخرت کا ذکر ہے انگلی رکھو اور بولو اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی مجھے توفیق دے۔ اور اسی طریقے سے ہماری ہر مجلس میں آخرت کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، شوہر اگر بیوی کو بولتا اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کو دیکھ لو، بیوی کیا بولتی؟ دلندر بتا کروڑوں کو بولتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے بولتے عائشہ اگر میرے سے پہلے تم مر گئی مجھے تو نہلاؤں گا، کفن دوں گا، نماز بھی پڑھاؤں گا۔ عائشہ بھی بولتی یا رسول اللہ اگر آپ میرے سے پہلے مر گئے میں آپ کو نہلاؤں گی، کفناؤں گی اور دفناؤں گی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی زبیر ابن عوام سے ایسے ہی بات کرتی تھی۔ لہٰذا شوہر بیوی کو ہمیشہ آخرت کے تیار ہونا چاہیے۔ میرے ایک دوست تھے عمری، ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کے بیوی کی آنکھوں میں رتی برابر بھی آنسو نہیں۔ شوہر کو دفن کرنے کے بعد ان کی ماں نے کہا میرے شوہر ایسے تھے جب بیمار پڑے تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تمہاری آنکھوں میں رتی برابر آنسو بھی نہیں آنا چاہیے۔ صبح شام کی دعاؤں میں بھی مکمل طور پر آخرت کا ذکر ہے۔ دیکھو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ صحابہ کے واقعات کو پڑھو۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہمیشہ دنیا میں رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے پوچھا ربیعہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے دنیا میں اپنے ساتھ رکھا، آپ سے میں ایک ریکویسٹ، تو کیا جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں آپ کے بازو رہنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ نفل نمازیں پڑھو۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، بولتے جب تک میں رسول اللہ کو نہیں دیکھ لیتا بے قراری نہیں جاتی، سوچتا تنہائی میں بیٹھ کر دنیا میں رسول اللہ سے ملاقات ہو جاتی، جب جنت میں اللہ کے نبی مقام محمود پہ چلے جائیں گے اللہ کے نبی ہم سب کو بھول جائیں گے، تو بے قرار ہو کر اپنے گھر سے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کبھی کبھی دنیا میں اکیلے میں بیٹھ کر تصور کرتا ہوں دنیا میں تو آپ سے ملاقات ہو گئی، آخرت میں ملاقات کہاں ہوگی؟ اللہ صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھ کر آئے تو تھا نا لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جنت میں رسول اللہ کی جو ہے مکمل طور پر سفارش مل جائے گی۔ آج کے خطبے کی آخری 3 باتیں یاد رکھو۔ ہر جمعہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ جمعہ کے دن کوسی صورتیں پڑھا جاتی ہے، ہر صورت میں آخرت کا ذکر، سورہ سجدہ، سورہ دہر، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ جمعہ، سورہ منافقین، ہر صورت میں قیامت کا ذکر ہے۔ ہم جمعہ کو ویسے مناتے ہیں جیسے کرسچن سنڈے کو مناتا ہے، لہذا نبی نے فرمایا جمعہ کے دن قیامت قائم، اور آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری مخلوق خاموش ہو جاتی ہے کہیں قیامت نہ آ جائے، تو ساری مخلوق کو قیامت جمعہ کے دن آخر قیامت کے آنے کا ڈر ہے، مگر حضرت انسان اس سے غافل ہے۔ آج کی آخری بات ہے
ہمارے دلوں میں آخرت کا ڈر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اگر حقیقی محبت اللہ کے دلوں میں ہوتی، ہمیں اللہ سے ملاقات کی امید رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، جو میرے سے ملنا چاہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جو میرے سے ملنا نہیں چاہتا میں اس سے ملنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ پڑھے تو ایک احد کے پہاڑ کے برابر ثواب، اور تدفین میں شریک ہوئے تو 2 پہاڑ کے برابر ثواب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا سمجھ گئے؟ وہ نماز جنازہ پڑھے تو شاید ثواب مل جاتا سمجھ گئے۔ ایک دن ابو ہریرہ نے کہا ابن عمر بات ویسی نہیں ہے، اگر نماز جنازہ گئے تو 1 پہاڑ کا ثواب، شرکت میں گئے تو 1 پہاڑ کا ثواب۔ اللہ اکبر! عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کا غلط مطلب سمجھ گئے تھے، اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے ہوئے کہا اللہ اکبر، کتنے قرات میرے سے ضائع ہو گئے۔ اور اسی روایت کے بارے بات آتا ہے، اور ماشاء اللہ عبداللہ ابن عمر اپنے زندگی میں مدینے کا کوئی جنازہ نہیں چھوڑتے تھے۔ لہٰذا جنازے کو دیکھ کر مت ڈرو، جس مسجد میں جنازہ ہوتا ہے وہاں جا کر نماز جنازہ پڑھو، یہ مومن کا آخری حق ہے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان برائیوں سے رک جاتا ہے۔ خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز جوڑے بنائی، یہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، انبیاء بھی مرے، ہر ایک آدمی کو دنیا سے جانا ہے، تو ہمیں کوئی بھی صبح کوئی بھی شام ہمیں آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اے رب، جیسے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری کے لیے اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے فکر کی تجدید کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کی فکر کی راہ میں جتنی رکاوٹیں، تمام رکاوٹوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله